الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ روحانی علاج اور استخارہ کے فیس بک پیج پر ہم روحانی علاج اور استخارہ کا سلسلہ لیے حاضر ہیں۔ آئیے سلسلہ شروع کرنے سے پہلے درود پاک کی ایک فضیلت سن لیتے ہیں کہ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھو، بے شک تمہارا مجھ پر درود پاک پڑھنا تمہارے گناہوں کے لیے مغفرت ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم کثرت سے درود پاک پڑھیں۔ اب کثرت کتنی ہوتی ہے؟ تو علماء نے فرمایا کہ جو 313 مرتبہ 313 ٹائمز اگر کوئی درود پاک پڑھے تو وہ بھی کثرت سے درود پاک پڑھنے والوں میں اس کا شمار کیا جائے گا۔ تو جب بھی کوئی پریشانی لاحق ہو، کوئی بھی مصیبت آئے تو ہمیں چاہیے کہ ہم زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ ہمارے ساتھ روحانی علاج اور استخارہ کا جو ڈپارٹمنٹ ہے اس سے جنید عطاری مدنی بھائی موجود ہیں۔ جی کیسے ہیں؟ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو ہم ان سے آپ کی طرف سے جو مسائل ہمیں کمنٹس کی صورت میں ملیں گے انشاءاللہ ہم اس کو شامل کرنے کی کوشش کریں گے۔ ایک سوال ہمارے پاس کچھ پہلے سے آئے ہوئے ہیں تو ان میں سے ہم کر لیتے ہیں۔ ایک سوال یہ آیا ہے، ایک طالب علم کا ہی ہو سکتا ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ دینی اور دنیاوی علوم میں کامیابی کیسے حاصل ہو کہ میں سب سے اچھے نمبر لاؤں، ان میں کامیاب ہو جاؤں۔ تو اس حوالے سے اگر کوئی روحانی علاج ہو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دینی علوم میں کامیابی، دعا کریں اللہ پاک کی بارگاہ میں، صلاۃ الحاجات ادا کریں، بزرگان دین رحمہم اللہ المبین کی واقعات ہم پڑھیں۔ سعد الدین تفتازانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا مشہور واقعہ یقیناً آپ نے بھی پڑھا ہوگا اور سنا ہوگا۔ پھر اللہ تبارک و تعالی نے کیسا انہیں مقام عطا فرمایا اور کئی کتابیں آپ نے تحریر فرما دی۔ اور پہلے کہ اگر ان کی سیرت پڑھیں تو پتہ چلتا ہے کہ کند ذہن تھے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایسا کرم ہوا اور ماشاء اللہ عز و جل کیسے ان کے لیے الحمدللہ سینہ کھول دیا گیا ان کے لیے۔ پھر کئی کتابیں آپ نے تحریر فرمائیں۔ خوب محنت کیجیے اور دل جمعی کے ساتھ، یکسوئی کے ساتھ علم دین حاصل کیجیے، کامیابی نصیب ہو۔ محنت کا بڑا عمل کریں، خوب محنت کیجیے۔ اور اس کا ایک وظیفہ بھی میں عرض کرتا ہوں کہ دینی علوم میں کامیابی کے لیے دعا بھی کریں اللہ پاک کی بارگاہ میں، اولاً، اور ثانیاً دوسرا یہ کہ ہر نماز کے بعد 16 مرتبہ یہ سورہ اخلاص یہ پڑھنے کا معمول بنائیں۔ اللہ پاک کی رحمت سے انشاءاللہ عز و جل کامیابی نصیب ہوگی۔ ماشاء اللہ، بہت اچھا جواب ارشاد فرمایا۔ محمد علی اسد بھائی ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ میں تھیلیسیمیا کا پیشنٹ ہوں، تو اس حوالے سے اگر کوئی وظیفہ ہو کہ میں پڑھوں اور میری پریشانی دور ہو جائے۔ تھیلیسیمیا میں ہوتا یہ ہے کہ عموماً خون کی کمی اس میں ہو جاتی ہے حسن بھائی۔ تو خون کی کمی کا روحانی علاج، اگر کسی کے جسم میں خون کی کمی ہو چکی ہو، وائٹ سیل یہ کم ہو چکے ہوں اور بڑھ نہیں پا رہے ہوں، یا تھیلیسیمیا کا ہی معاملہ ہو، یہ مرض ہو، تو درود شفاء امراض آپ پڑھا کریں۔ درود شفاء امراض مدنی منصورہ میں بھی الحمدللہ عز و جل موجود ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد طب القلوب و دوائها و عافیت الابدان و شفائها و نور الابصار و ضیائها و علی آلہ و صحبہ و بارک وسلم۔ یہ درود شفاء امراض، اس کے 3 طریقے ہیں۔ ایک تو یہ کہ مریض خود پڑھ کر اپنے اوپر دم کرے اور پانی پہ دم کر کے پیے۔ دوسرا طریقہ اس کا یہ ہے کہ باوضو مریض کو آپ لکھ کر دیں۔ دوسرا باوضو لکھ کر دیں، لکھ کر مریض کو دیں کہ زبان سے چاٹیں۔ جی جی۔ اور تیسرا طریقہ یہ ہے کہ یہی درود شفاء امراض کسی سادے کاغذ پر لکھ کر اب وہ پانی کی بوتل میں ڈال کر اس کا پانی وہ مریض پیے۔ ٹھیک ہے۔ تو اللہ کی رحمت سے خون کی کمی جو جسم کے اندر ہے، خون بننا شروع ہو جائے گا۔ وائٹ سیل اللہ نہ کرے اگر کم ہو چکے ہوں تو وہ بھی انشاءاللہ عز و جل بڑھ جائیں گے، اور اللہ پاک کی رحمت سے آپ کو اس کے فوائد اور اس کا فائدہ انشاءاللہ عز و جل آپ کو نظر آئے گا انشاءاللہ۔ محمد شاہ رخ بھائی ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ قد لمبا کرنے کا کوئی وظیفہ ہو، کیونکہ جس کا قد چھوٹا ہوتا ہے تو اس کو عموماً چھیڑا بھی بہت زیادہ جاتا ہے، تو اگر اس حوالے سے ان کی پریشانی دور ہو جائے۔ دعا کریں اللہ پاک کی بارگاہ میں، اور یا سمیع روزانہ آپ پڑھا کریں۔
اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا بھی کیجیے، اور روزانہ 100 مرتبہ یا سمیع اول و آخر درود پاک کے ساتھ پڑھ کر آپ دعا کریں اللہ پاک کی بارگاہ میں۔ اور اچھا یاد رکھیے گا کہ جب آپ یہ وظیفہ پڑھیں تو دوران وظیفہ بات چیت نہیں کریں گے، آپ بغیر بات چیت کے آپ وظیفہ مکمل کیجیے، انشاءاللہ عز و جل آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا انشاءاللہ۔ بلال حسن بھائی ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ دیدار مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم حاصل کرنے کے لیے کوئی وظیفہ ہو تو وہ ارشاد۔ کیا بات ہے، ماشاءاللہ، دیدار مصطفیٰ نصیب ہو جائے، یا رب تیرے محبوب کا جلوہ نظر آئے، اس نور مجسم کا سراپا نظر آئے، اور ایک کاش کبھی ایسا بھی ہوں خواب میں میرے، ہوں جس کی غلامی میں وہ آقا نظر آئے۔ اللہ پاک ہمیں زندگی میں بھی اور موت کے وقت بھی پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت نصیب فرمائے، اور اس کا ایک خاص درود پاک ہے، خاص الخاص درود پاک ہے جو مدنی پنصورہ میں الحمدللہ عز و جل امیر اہل سنت دامت بقاتم العالیہ نے تحریر بھی فرمایا ہے۔ وہ درود پاک میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں، اور اس کی فضیلت بھی میں آپ کو بتاؤں گا۔ درود پاک دیکھیں، پہلے سن لیں۔ اللہم صلی علی روح محمد فی الارواح وعلی جسدہ فی الاجساد وعلی قبرہ فی القبور، یہ درود پاک ہے سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے دیدار کے طلبگار کے لیے تحفہ۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان شفاعت نشان ہے، جو شخص یہ درود پاک پڑھے تو اس کو خواب میں میری زیارت ہوگی، اور جس نے خواب میں مجھے دیکھا وہ مجھے قیامت کے دن بھی دیکھے گا، اور جو مجھے قیامت کے دن دیکھ لے گا میں اس کی شفاعت کروں گا، ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ اور میں جس کی شفاعت کروں گا وہ حوض کوثر سے پانی پیے گا، اور اس کے جسم کو اللہ پاک دوزخ پر حرام کر دے گا۔ کتنے فضائل ہیں اس درود پاک کے۔ تو یہ درود پاک یہ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے دیدار کے طلبگار کو کے لیے بہترین تحفہ ہے۔ خود ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جو شخص یہ درود پاک پڑھے تو اس کو خواب میں میری زیارت ہوگی۔ درود پاک بھی کتنا میٹھا میٹھا ہے۔ اللہم صلی علی روح محمد فی الارواح وعلی جسدہ فی الاجساد وعلی قبرہ فی القبور۔ تو یہ درود پاک پڑھنے کا معمول بنائے، دنیا اور آخرت میں انشاءاللہ عز و جل خوب برکتیں حاصل ہوں گی۔ ماشاءاللہ، دیدار مصطفیٰ حاصل کرنے کے لیے درود پاک بتایا گیا، تو اس کو ضرور پڑھیں۔ بنت غلام ارشد کر کے تھیں، وہ کہہ رہی ہیں کہ اکثر نظر بد رہتی ہے، تو اس کا کوئی روحانی علاج ہو یا اس کا کوئی ایسا وظیفہ ہو کہ بندہ پڑھے اور نظر بد اتر جائے؟ نظر دیکھیں یہ حق ہے، جی، آپ نے نظر اتاری حسن بھائی، پھر عین ممکن ہے کہ پھر کچھ دیر کے بعد پھر آپ کو نظر لگ جائے، کوئی ایسا دیکھنے والا آپ کو ایسی نظر سے دیکھے کہ اس کی نظر آپ کو لگ جائے، اچھا، تو نظر تو یہ لگتی رہتی جی، ہے۔ تو وقتاً فوقتاً نظر بد سے محفوظ رہنے کے لیے سورۃ القلم کی یہ آیت آپ یاد کر لیں۔ آیت کون سی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ۔ یہ آیت روزانہ پڑھ کر آپ اپنے اوپر دم کریں، انشاءاللہ عز و جل نظر بد سے محفوظ رہیں گے۔ التمش چودھری بھائی ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ ڈپریشن رہتا ہے، ہر وقت ٹینشن رہتی ہے، اسٹریس میں رہتا ہے، تو یہ پریشانی دور ہو، اس حوالے سے کوئی روحانی علاج ہو تو بتائیں۔ یہ اپنے آپ کو مصروف کر لیں، اچھا، آپ کو سوچنے کا غور و فکر کرنے کا ٹائم ہی نہیں ملے گا۔ بندہ فارغ ہوتا ہے نا، اس کے ذہن میں وسوسے آتے ہیں، خیالات چل رہے ہوتے ہیں، پوری کہانیاں جو ہے نا یہ گھوم رہی ہوتی ہیں، اور جتنا زیادہ آپ سوچیں گے، جتنا زیادہ غور و فکر کریں گے، تو یوں سمجھے کہ آپ کے وسوسے اور یہ ڈپریشن کا معاملہ آپ کا یہ بڑھتا چلا جائے گا۔ وظیفہ بھی انشاءاللہ میں عرض کروں گا، تو کوشش کریں گے آپ کو اپنے آپ کو دینی کاموں میں مصروف رکھیں، انشاءاللہ عز و جل آپ کو فوائد حاصل ہوں گے اور آپ کا یہ مسئلہ بھی حل ہوگا۔ وظیفہ آپ نے یہ کرنا ہے، دیکھیں سورۃ الفاتحہ، آیت الکرسی اور آخری تینوں قل، یہ آپ پڑھ کر اپنے اوپر دم کریں، پانی پہ دم کر کے پئیں، ذہنی طور پر الحمدللہ عز و جل آپ مضبوط ہو جائیں گے اور ڈپریشن سے آپ نکل آئیں گے۔ اور تعویذات عطاریہ کے بستے سے بھی آپ رابطہ کر کے تعویذات عطاریہ بھی حاصل کیجئے، انشاءاللہ فائدہ حاصل ہوگا۔ ذیشان احمد بھائی ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ گلا خراب ہو گیا ہے، اب کسی نہ کسی کے سامنے اگر کوئی پرفارمنس کرنی ہوتی ہے، نعت خواں ہو یا بیان کر رہا ہوں، تو ان کا ایک سب سے بڑی ٹینشن یہ رہتی ہے کہ گلا خراب نہ ہو، تو اس حوالے سے اگر کوئی روحانی علاج ہو تو وہ ارشاد۔ دیکھیں اگر کسی کا بار بار گلا خراب رہتا ہو، آواز بیٹھ جاتی ہو،
یا گلے میں ٹونسلز وغیرہ ہو جاتے ہیں، گانٹھیں وغیرہ نکل آتی ہیں، آواز بیٹھ جاتی ہے، اور گلے کا الغرض کوئی بھی مسئلہ ہو تو سورۃ الفاتحہ، جسے سورۃ الشفا بھی کہا جاتا ہے، سورہ شافیہ بھی اس کا ایک نام ہے، اول و آخر تین بار درود پاک کے ساتھ پڑھ کر اپنے اوپر دم بھی کریں اور پانی پہ دم کر کے پئیں، انشاءاللہ عز و جل آپ کی گلے کی تکلیف جاتی رہے گی انشاءاللہ۔ یاسر رضا بھائی ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ میں بہت بیمار رہتا ہوں، جگر پر چربی ہے اور پتے میں پتھری ہے، تو مجھے کوئی روحانی علاج؟ اچھا، پتے میں پتھری ہے اور جگر پر چربی ہے۔ اللہ پاک شفا عطا فرمائے، صحت تندرستی دے آپ کو، اپنے طبیب سے بھی مشورہ کریں، ڈاکٹری علاج بھی جاری رکھیں۔ دیکھیں اگر کسی کے پتے میں، کسی کے گردے میں پتھری ہو چکی ہو تو آپ سورہ الم نشرح، سورہ الم نشرح 21 مرتبہ 21 ٹائمز اول و آخر درود پاک کے ساتھ پڑھ کر آپ پانی پہ دم کر کے پئیں، یہ تو ہوا روحانی علاج، انشاءاللہ عز و جل آپ کی پتھری نکل جائے گی۔ اور ایک میں آپ کو ایک مشورہ دوں، آپ تعویذات عطاریہ ضرور حاصل کیجیے روحانی علاج کے بستوں سے، اس کے خاص تعویذات دیے جاتے ہیں جو پتے پر باندھنے کے لیے ہوتے ہیں، گردے کی جگہ پر باندھنے کے لیے ہوتے ہیں، آپ وہ استعمال کریں، انشاءاللہ عز و جل بہت فائدہ حاصل ہوگا۔ اس کی میں نے خود الحمدللہ عز و جل برکتیں دیکھی ہیں کہ جن کو ڈاکٹروں نے آپریشن کا کہا تھا کہ بغیر آپریشن کے آپ کی پتھری نہیں نکلے گی، لیکن ماشاءاللہ تعویذات عطاریہ استعمال کیے، الحمدللہ عز و جل ان کی بغیر آپریشن کے پتے سے، مثانے سے، گردوں سے یہ پتھریاں نکل گئیں۔ تو آپ ضرور حاصل کیجئے، استعمال کریں، شفا اللہ پاک کی رحمت سے حاصل ہوگی انشاءاللہ۔ عثمان علی بھائی ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ اپنوں کی ناراضگی دور ہو جائے۔ بھائی اپنے ہوں یا غیر ہوں تو دونوں کی میں عمل کرتا ہوں نا، اچھا، دونوں کا بتا۔ تو چلے اس کا ایک عمل میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں حسن بھائی، کہ نفرت کو محبت میں بدلنے کا روحانی علاج، نفرت محبت میں بدل جائے گی اور محبت میں اضافہ ہو جائے گا۔ دیکھیں اگر آپس میں نا اتفاقی ہو چکی ہو، نفرتیں بڑھ چکی ہوں، تو نفرت کو محبت میں بدلنے کے لیے کیا عمل آپ نے کرنا ہے؟ پہلے تو روحانی علاج، اس کا روحانی علاج یہ ہے کہ 786 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر پانی پر دم کر کے، اب آپ یہ دم کیا ہوا پانی اس شخص کو پلا دیں جس جانب سے ناموافقت ہے، تو انشاءاللہ عز و جل یہ نفرت محبت میں بدل جائے گی اور محبتوں میں مزید اضافہ ہو جائے گا۔ یہ تو ہوا روحانی علاج۔ اچھا، اب وجوہات پر بھی غور کریں، بعض اوقات بات پر جھاڑنے کی عادت ہوتی ہے، غصہ کرنے کی طبیعت ہوتی ہے، خلاف مزاج کوئی بات ہو جائے، کوئی کام ہو جائے تو سامنے والے کی پھر بے عزتی کر دی جاتی ہے، قوت برداشت ہمارے اندر نہیں ہوتی۔ ان ظاہری معاملات کو بھی دیکھیں، لڑائی جھگڑے نفرتی عداوتوں کی بنیادی وجوہات پر اگر غور کریں گے نا، اس میں ایک سب سے بنیادی وجہ غصہ ہے۔ غصے پر قابو پانے کی عادت بنائیں، برداشت اپنے اندر پیدا کریں، ہم صبر و تحمل کے ساتھ، عفو و درگزر کے ساتھ اپنے معاملات کو لے کر چلیں، اور حلم بردباری اپنے اندر پیدا کریں۔ آپ دیکھیں الحمدللہ کبھی لڑائی جھگڑوں کی نوبت نہیں آئے گی، محبتیں بڑھتی رہیں گی الحمدللہ۔ تو اس روحانی علاج پر عمل کیجیے گا۔ الیان بھائی ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ پرماننٹ جاب لگ جائے۔ بہت سے لوگوں کا مسئلہ ہوتا ہے کہ ایک جگہ پہ کام کر رہے ہوتے ہیں، پھر کچھ عرصے بعد وہ چھوڑ جاتا ہے، پھر دوسری جگہ پہ لگتے ہیں، تو پرماننٹ جگہ پہ جاب لگ جائے یا کوئی کام ہو جائے تو اس حوالے سے اگر کوئی لگ کر کام بھی کریں، پر منٹ جو ہے نا آپ جائیں، جاب پر جائیں، پابندی کے ساتھ جائیں۔ بھئی سیٹ کو اگر کام پورا کر کے دیں، کوئی ہم چھٹی نہ کریں، کوئی ہمارا انداز اچھا ہو، ہمارا اخلاق اچھا ہو، ہمارا کردار اچھا ہو، کون فارغ کرے گا؟ تو ان ظاہری معاملات کو بھی پیش نظر رکھیے گا۔ بعض اوقات یہ وجہ بھی ہوتی ہے، سیٹ کو پورا کام نہیں کر کے دیتے، دیر سویر کے معاملات ہو رہے ہوتے ہیں، چھٹیاں ہم کر رہے ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے ظاہر سی بات ہے کام میں حرج آئے گا، تو پھر مستقل مزاجی نہیں مل پاتی، استقامت نہیں مل پاتی۔ تو بہرحال اس کے لیے آپ ہر نماز کے بعد 100 مرتبہ یا ذا الجلال والاکرام یہ آپ پڑھا کریں، انشاءاللہ عز و جل آپ کے رزق میں، آپ کے کام میں برکت پیدا ہوگی، وسعت کشادگی ہوگی اور استقامت بھی نصیب ہوگی۔ مظہر علی بھائی ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ بچے کھانا نہیں کھاتے، اس حوالے سے کوئی روحانی علاج ہو، ضد کرتے ہیں، پریشان بچے کرتے ہیں۔ باہر سے اتنا کھا لیتے ہوں گے نا تو گھر میں ان کو پھر کھانے کا دل نہیں کرتا ہوگا، یہ بھی یہ وجہ بھی ہو سکتی ہے۔ تو اس پر والدین کو چاہیے کہ نظر رکھیں، غور کریں۔ بعض اوقات اس طرح کی پیٹ ان کے خراب ہو چکے ہوتے ہیں، پیٹ میں کیڑے ہو جاتے ہیں، جس کی وجہ سے بچوں کو بھوک نہیں لگ رہی ہوتی۔ یہ ان وجوہات پر بھی غور کر لینا چاہیے۔ روحانی علاج میں عرض کر دیتا ہوں، دیکھیں بچوں کا کوئی بھی مسئلہ ہو نا، جسمانی حوالے سے ہو، روحانی حوالے سے ہو، اور
کمزوری کے حوالے سے ہو، تو اس کے لیے ایک وظیفہ آپ نوٹ کر لیجئے، سورۃ الفاتحہ 3 مرتبہ اور آخری تینوں قل، سورۃ الاخلاص، سورۃ الفلق اور سورۃ الناس، صبح و شام 3 مرتبہ پڑھ کر آپ پانی پہ دم کر کے یہ بچوں کو پلائیں، اور بچوں پر دم بھی کریں، انشاءاللہ عز و جل فائدہ حاصل ہوگا۔ اسلامی بہنیں وہ کہہ رہی ہیں کہ اگر اولاد کے لیے کوئی وظیفہ بتا دیں۔ حصول اولاد کے لیے آپ دعائے ابراہیم یہ پڑھا کریں، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ ہر نماز کے بعد 3 مرتبہ یہ دعائے ابراہیم پڑھیں، انشاءاللہ اللہ پاک کی رحمت سے صاحب اولاد ہو جائیں گے، اور اس کے لیے بھی روحانی علاج کے بستوں سے تعویذات اتاریہ حاصل کیے جا سکتے ہیں انشاءاللہ، ماشاء اللہ۔ ایک سوال ہمارے پاس یہ آیا تھا کہ آج کل کچھ لوگوں کے ساتھ یہ مسئلہ بھی ہوتا ہے کہ ان کو جب کوئی بات بولی جائے نا تو وہ کہتے ہیں اونچی آواز سے بولو، یعنی ان کو کم سنائی دیتا ہے، تو اگر کسی کو کم سنائی دے تو اس حوالے سے اگر کوئی روحانی علاج ہو تو وہ ارشاد فرمائیں۔ اچھا، کم سنائی دیتا ہے، بولنے والے کو کم سنائی دیتا ہے یا سننے والے کو؟ سننے والے کو نا، اس کے سامنے بولو تو وہ کہتا ہے بھائی اونچی آواز سے بولنا، تھوڑا ان کے سامنے تھوڑا چلا کے بولنا ہو پڑتا سکتا ہے کہ اس کے ساتھ بھی یہی مسئلہ ہو۔ جی، بہرحال اللہ پاک عافیت والا معاملہ فرمائے۔ واقعی جس کے ساتھ یہ مسئلہ ہوتا ہے نا، بڑی آزمائش ہوتی ہے اس میں، اللہ پاک شفا عطا فرمائے۔ قوت سماعت اگر کسی کی کمزور ہو چکی ہو ہے، یا اللہ نہ کرے کان کا کوئی بھی مسئلہ ہو، بعض اوقات پردہ پھٹ جاتا ہے، کان سے پیپ آنا یہ شروع ہو جاتا ہے، کئی مسائل، کئی امراض کانوں کے حوالے سے بھی ہوتے ہیں، اللہ نہ کرے کانوں کا کوئی بھی مسئلہ ہو، کوئی بھی بیماری ہو، تو اس کے لیے آپ 21 مرتبہ یا سمیع اول و آخر درود پاک کے ساتھ پڑھ کر اپنے اوپر دم کر لیں، یا جس کے ساتھ مسئلہ ہے یہی وظیفہ پڑھ کر آپ اس کے کانوں پر دم کر دیں، انشاءاللہ عز و جل فائدہ حاصل ہوگا، قوت سماعت بہتر ہو جائے گی الحمدللہ عز و جل۔ اور ایک اور روحانی علاج میں عرض کرتا ہوں کانوں کی تکلیف کے حوالے سے، اسلام کے چوتھے خلیفہ مولائے کائنات حضرت سیدنا علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم نے ارشاد فرمایا کہ جب کسی شخص کو چھینک آئے اور وہ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال کہے اور اپنی زبانوں کو اپنے دانتوں پر، داڑوں پر پھیر لے، تو وہ داڑوں کے درد سے بھی محفوظ رہے گا اور کانوں کی تکلیف سے بھی محفوظ رہے گا، کانوں کے درد سے بھی محفوظ رہے گا، کانوں کا درد ختم ہو جائے گا۔ تو اس پر بھی سنت کی نیت کے ساتھ عمل کر لیں انشاءاللہ عز و جل، کیونکہ جب کسی کو چھینک آئے تو الحمدللہ رب العالمین علی کل حال کہنا یہ سنت ہے، اور سننے والے پر واجب ہے کہ وہ یرحمک اللہ کہیں۔ اب جس کو چھینک آئی ہے اب اسے چاہیے کہ اسے وہ دعا دے، یغفر اللہ لنا ولکم، تو یہ سنت بھی ہے، اور سنت پر بھی عمل کرے سنت کی نیت سے، اور ضمناً انشاءاللہ عز و جل آپ کے کانوں کی تکلیف یہ ختم ہو جائے گی۔ ماشاءاللہ۔ سجاد رضا بھائی ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ میرے گھر کے فرش پر زمین پر اکثر خون نظر آتا ہے، اس کا کوئی حل ہو تو وہ ارشاد فرمائیں۔ خون نظر آتا ہے جی، تو اولاً تو دیکھیں، پہلے دیکھنا پڑے گا، استخارہ کیا جائے گا کہ کیا کوئی روحانی مسئلہ ہے یا نہیں۔ تو اس کے لیے آپ اسی پیج پر اپنا نام اور والدہ کا نام و مکمل تفصیل کمنٹس کر دیں، چاہیں تو میسج کر دیں، انشاءاللہ عز و جل ہمارے شعبے کی طرف سے جواب آپ کو دے دیا جائے گا۔ انشاءاللہ۔ اور دوسری بات یہ کہ وجوہات پر، ظاہری معاملات پر بھی غور کریں۔ بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ بھئی بلی ہے جی، وہ کسی پرندے کو پکڑ کر لے کر جا رہی ہے تو خون گر جاتا ہے، یا کوئی اس طرح کا کوئی معاملہ ہوتا ہے، اوپر سے کوئی پرندہ گر رہا ہے، اڑ رہا ہے اور وہ زخمی ہے، عین ممکن ہے کہ یہ وجہ بھی ہو کہ خون کے قطرے گر گئے ہوں، یا اپنے ہی بچوں کی کچھ معاملات ہوتی ہیں، تو ابھی ایسی صورت میں فوراً پھر ذہن کسی اور کی طرف جاتا ہے کہ اب یہ جادو کی علامات ہے۔ تو بہرحال ہر ایک کے ساتھ یہ جادو کا معاملہ ہو یہ ضروری نہیں ہوتا، ظاہری معاملات کو بھی آپ دیکھ لیں، احتیاطاً دل کے اطمینان کے لیے، تسلی کے لیے آپ شعبہ روحانی علاج کے سے آپ استخارہ کروا لیجیے، استخارے میں اشارہ آ جائے گا انشاءاللہ۔ ایک سوال یہ ہے کہ بلڈ پریشر کا روحانی علاج ارشاد۔ ہائی بلڈ پریشر کے مریض کو چاہیے کہ وہ وضو بنائے، باوضو رہنے کی عادت میں جب بھی بلڈ پریشر آپ کا ہائی ہونے لگے نا تو آپ وضو بنا لیا کریں۔ وضو بنانے کے جب آپ چیک کریں گے نا تو ماشاءاللہ بہتر ہوگا، نارمل ہو جائے گا الحمدللہ۔ اور یا مؤمنون 115 مرتبہ یہ آپ پڑھ کر اپنے اوپر دم کریں اور پانی پہ دم کر کے رکھ لیں۔ جب بھی آپ کو لگے میرا بلڈ پریشر ہائی ہو رہا ہے تو اب یہ دم کیا ہوا پانی آپ پی لیں، اور اپنے آپ کو بالکل مطمئن، ایزی رکھیں، ٹھنڈا رکھیں، اور آپ کی طبیعت نارمل رہے گی نا۔ بعد اوقات جب غصہ آتا ہے نا جی جی،
اب تو پھر بڑا ایک تعداد ہے کہ بلڈ پریشر ہائی ہو جاتا ہے. اتنے نازک مزاج نہ ہو, طبیعت میں ایک ٹھہراؤ ہونا چاہیے. آپ دیکھو انشاءاللہ عز و جل فائدہ حاصل کرو. ماشاء اللہ. جاوید نبی بھائی ہیں, وہ کہہ رہے ہیں کہ بچوں کی نظر اتارنے کا کیا طریقہ ہے؟ بچوں کو اگر نظر لگ جائے, خاص عمل ہے بچوں کی نظر اتارنے کا روحانی علاج. ماشاء اللہ, بچوں کی نظر اتارنے کا خاص روحانی علاج. یا آپ اپنے بچوں پر بھی وقتاً فوقتاً دم کر سکتے ہیں. اگر آپ کو ایسا محسوس ہونے لگے کہ بچوں کو نظر بد لگی ہوئی ہے, آپ خود یہ وظیفہ پڑھ کر بچوں پر دم کیجئے گا. عمل کیسے کریں گے, کیا کرنا ہے, کس طرح کرنا ہے, آپ وہ نوٹ کیجئے گا. سورۃ الکوثر پڑھ کر بچے کے سیدھے گال پر, سیدھے رخسار پر آپ دم کریں, اس کے سیدھے گال پر دم کریں. پھر دوبارہ سورۃ الکوثر پڑھ کر بچے کے الٹے گال پر دم کریں. پھر تیسری مرتبہ سورۃ الکوثر پڑھ کر بچے کی پیشانی پر آپ دم کریں. انشاءاللہ عز و جل نظر بد کا اثر ختم ہو جائے گا. آپ یہ کریں, انشاءاللہ عز و جل آپ کو فائدہ حاصل ہوگا. اور بچوں کو بھی نظر بد لگ جاتی ہے, اور بچوں کی تو وقتاً فوقتاً نظر بھی اتارتے رہنا چاہیے. ایک طریقہ یہ بھی ہے بچوں کی نظر اتارنے کا, یہ آپ پڑھ کر دم کر دیں, انشاءاللہ عز و جل فائدہ حاصل ہوگا انشاءاللہ. ماشاء اللہ. اسلامی بہنیں وہ کہہ رہی ہیں کہ نماز کی پابندی کیسے حاصل ہو؟ بہت کوشش کر لی ہے, نماز کی پابندی نہیں ہوتی. ایسے بہت سارے لوگوں کے سوال بھی آتے ہیں کہ نیک کاموں پر پابندی کیسے حاصل ہو, استقامت کیسے ملے؟ دیکھیں, اس کا عمل یہ ہے کہ نماز میں دل لگے نہ لگے, شیطان بہکائے, نماز تو پڑھنی ہی ہے. میرے مرشد کریم قبلہ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ فیضان نماز میں تحریر فرماتے ہیں کہ نماز میں اگر استقامت چاہتے ہیں تو پڑھنی ہے نماز. پڑھتے رہیں انشاءاللہ عز و جل عبادت میں دل لگ جائے گا. استقامت کے لیے آپ عاشقان رسول کی صحبت اختیار کریں, نیک لوگوں کی صحبت اختیار کریں, دعا کریں اللہ پاک کی بارگاہ میں. بندہ جب گناہ کرتا ہے نا ناظرین, گناہ کرتا ہے تو اس سے عبادت کی حلاوت چھین لی جاتی ہے, سجدوں کی توفیق اس سے چھین لی جاتی ہے. گھبرا کر گڑ گڑا کر اللہ پاک کی بارگاہ میں اپنے گناہوں کی سچی پکی توبہ کریں, اور سجدہ ریز ہو کر اپنے گناہوں کی ہم معافی مانگیں. انشاءاللہ عز و جل استقامت نصیب ہوگی. دعا کے ذریعے بڑے بڑے مسائل حل ہو جاتے ہیں. دعا کریں اللہ پاک کی بارگاہ میں. ماشاء اللہ. بنت رفیق ہیں, وہ کہہ رہی ہیں کہ اگر گھر والے باپ اور بیٹے میں محبت پیدا کرانا چاہتے ہوں, ہو سکتا ہے بچہ جو ہے وہ نافرمان ہو گیا ہو والد صاحب کا, تو اس حوالے سے اگر کوئی روحانی علاج ہو کہ بچے پہ پھونکیں یا دم کریں تو بچہ والد صاحب کا فرما بردار بنے. فرما بردار بنانے کا عمل یہ ہے کہ جب بچے کی پیشانی پر اپنا سیدھا ہاتھ رکھیں, اچھا, اور یہ عمل کریں گے نماز فجر کے بعد. جی. نماز فجر کے بعد اور سورج نکلنے سے پہلے, یعنی فجر کا وقت ختم ہونے سے پہلے پہلے یہ عمل کرنا ہے. اچھا. جی ناظرین, بچوں کو اگر فرما بردار بنانا چاہتے ہیں, جن کی اولاد نافرمان ہے, جن کی اولاد کہنا نہیں مانتی, اطاعت نہیں کرتی, بری صحبت سے نہیں بچ پاتی, ماں باپ کا کہنا نہیں مانتی, اور والدین سرپرست پریشان ہیں اپنی اولاد کی اس نافرمانی کی وجہ سے, تو اولاد کو فرما بردار بنانے کے لیے آپ اس وظیفے پر عمل کیجیے گا. عمل کیا ہے؟ عمل آپ کو نماز فجر کے بعد کرنا ہے, اور فجر کا وقت ختم ہونے سے پہلے پہلے اس روحانی علاج پر آپ نے عمل کرنا ہے. عمل یہ کریں گے کہ نماز فجر ادا کرنے کے بعد بچے کی پیشانی پر سیدھا ہاتھ رکھ کر اور آسمان کی طرف رخ کر کے, یعنی آسمان کی طرف منہ کر کے 21 مرتبہ یا شہیدو یا شہیدو یا شہیدو 21 مرتبہ 21 ٹائمز اول و آخر درود پاک کے ساتھ پڑھیں. صرف پڑھنا ہے. تا حصول مراد اس عمل کو جاری رکھیے گا, آپ دیکھیں انشاءاللہ عز و جل آپ کی اولاد فرما بردار ہو جائے گی. اچھا, یہاں یہ عرض کرتا چلوں کہ آسمان کا نظر آنا ضروری نہیں ہے. بچے اگر کمرے میں سو رہے ہیں, بیڈ روم میں سو رہے ہیں, تو باہر کیسے لے کے جائیں گے؟ تو گھر کے اندر ہی کرنا. صرف آسمان چونکہ اوپر ہوتا ہے تو اپنا چہرہ, اپنا منہ آسمان کی طرف کریں, اور اپنا سیدھا بچے کی پیشانی پر رکھ دیں, اور 21 مرتبہ یا شہید اول و آخر درود پاک کے ساتھ پڑھیں. انشاءاللہ عز و جل اللہ پاک کی رحمت سے اولاد فرما بردار ہو جائے گی. اچھا, ایک سوال یہ آیا تھا کہ گھر میں اکثر الیکٹرانکس آئٹمز ہوتے ہیں, فریج ہو گیا, اے سی ہو گیا. اب جیسے آج کل گرمیاں بڑھ رہی ہیں تو فریج وغیرہ خراب ہو جاتے ہیں بہت سے گھروں میں, اے سی خراب ہو جاتا ہے. اسی طرح الیکٹرانکس بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں, تو اس میں بندہ کیا کوئی ایسا وظیفہ ہے کہ ان چیزوں پر اگر دم کر دے تو وہ چیزیں خراب نہ ہوں؟
اسی طرح کاروبار میں ہوتا ہے، بہت مہنگی مہنگی مشینیں لیتے ہیں تو وہ بھی خراب نہ ہو، لوگوں کو ڈر ہوتا ہے، تو اس حوالے سے اگر کوئی وظیفہ ہو تو وظیفہ تو چلو میں عرض کر دوں گا، پھر ایسا نہ ہو کہ سستی چیزیں لینا شروع کر دیں اور بالکل وہ پھر نہیں خراب ہونا شروع ہو جائے اور یہ وظیفہ پڑھ کر بھی دم کریں۔ بہرحال ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے، ظاہری معاملات کو دیکھیں آپ۔ ایک عمل میں عرض کر دیتا ہوں، گھر کا ساز و سامان اگر آپ کو ایسا لگے نا کہ خراب ہو جاتا ہے، میرا کمپیوٹر ہے، میرا پی سی ہے، یہ خراب ہو جاتا ہے، موبائل جب دیکھو خراب ہو جاتا ہے، گھر کا فریج ہے آئے دن خراب رہتا ہے، تو اس طرح کی اگر معاملات ہوں تو دیکھیں، چاہے آپ کے گھر میں اس طرح کی چیزیں ہوں، دکان میں ہوں، آپ کے گودام میں ہوں، تو آپ جو اس طرح کی اشیاء ہیں تو ان پر آپ نے ایک وظیفہ پڑھ کے دم کرنا ہے۔ وظیفہ کیا ہے؟ یا اللہ، یا اللہ، یہ 49 مرتبہ 49 ٹائمز یہ اول و آخر درود پاک کے ساتھ پڑھ کر آپ دم کر دیں تو انشاءاللہ عز و جل مختلف قسم کے نقصانات سے حفاظت رہے گی۔ تو اب جو آپ کی قیمتی اشیاء ہیں اس طرح کی 49 مرتبہ 49 ٹائمز پڑھ کر اول و آخر درود پاک کے ساتھ پڑھ کر آپ دم کر دیں، انشاءاللہ عز و جل اللہ پاک کی رحمت سے یہ چیزیں آپ کی خراب نہیں ہوں گی۔ ماشاءاللہ، بہت ہمارے کافی سوالوں کے جوابات ارشاد فرمائے۔ ایک سوال اور کرتا ہوں کہ عرق النساء کا درد ہوتا ہے بہت سے لوگوں کو۔ اچھا، ہمارے یہاں مشہور تو یہ ہے کہ عرق النساء بولتے ہیں، عرق النساء، صحیح تلفظ ہے عرق النساء۔ چلیں تو عرق النساء اس کا روحانی علاج میں عرض کرتا ہوں، اس کا روحانی علاج یہ ہے کہ اچھا عرق النساء میں بڑی تکلیف ہوتی ہے اور جسم کے ایک سائڈ پر یہاں پر تکلیف ہوتی ہے، درد ہوتا ہے نا ایک ٹانگ میں، اللہ پاک شفا عطا فرمائے۔ تو درد کے مقام پر آپ اپنا سیدھا ہاتھ رکھیں اور سورۃ الفاتحہ، ایک مرتبہ سورۃ الفاتحہ اور 7 مرتبہ یہ دعا آپ پڑھیں، اللہم اذہب عنی سوء ما اجد، اللہم اذہب عنی سوء ما اجد، یہ دعا آپ نے پڑھنی ہے۔ اچھا، جب آپ خود پڑھیں گے تو انی پڑھیں گے۔ اچھا، اگر کوئی دوسرا پڑھ کر جب آپ پر دم کرے گا نا، تو اگر تو مرد پر دم کر رہا ہے تو انی کی جگہ انہو پڑھے گا، جی، اور اگر خاتون پر دم کر رہا ہے تو انی کی جگہ انہا پڑھے گا۔ جی، یہ تھوڑا اس میں خیال رکھنا ہے، انشاءاللہ عز و جل عرق النساء کے درد سے محفوظ رہیں گے۔ انشاءاللہ۔ ہمارے سلسلے کا جو وقت ہے وہ اختتام کی طرف ہے۔ آپ کے سوالات زیادہ سے زیادہ شامل کرنے کی کوشش کی۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے سوالات کے زیادہ سے زیادہ جوابات دیے جائیں تو یہ ہر منگل کو دعوت اسلامی کے مختلف آفیشیل فیس بک پیجز پر یہ سلسلہ لائیو ہوتا ہے، تو آپ اس پر زیادہ سے زیادہ کمنٹ کریں، آپ ہمارے کو میسیجز کریں، انشاءاللہ ہم آپ کے سوالات کے جوابات دیں گے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہماری تمام مشکلات پر رحمت کی نظر فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ۔